شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. معزز اسلامی و دینی بھائیوں، پچھلے خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے دعا کی اہمیت و فضیلت، اس کی ضرورت اور بعض اہم آداب کا مختصر انداز میں ذکر کیا گیا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں بہت سی ایسی دعائیں مانگا کرتے تھے کہ جن میں آپ اللہ رب العالمین سے زیادہ سے زیادہ نیک عمل کی توفیق طلب کرتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی دنیا میں توفیق ملے، اور ہماری زندگی کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کریں اور نیک اعمال کرنے میں ایک دوسرے سے سبقت لے جائیں. کمپٹیشن ہونا چاہیے. کمپٹیشن بہت سی چیزوں میں دنیا میں لوگ کرتے ہیں، لیکن قرآن اور حدیث کے مطالعہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر ہمیں کسی سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا ہے تو نیک اعمال میں کرنا ہے، اور اس بات کی توفیق دینے والا اللہ رب العالمین ہے. اللہ رب العالمین کی توفیق کے بغیر ہم کوئی بھی نیک عمل انجام نہیں دے سکتے. ہم یہ بات اچھی طرح سے جان لیں. اور توفیق اللہ رب العالمین کی جب ملتی ہے تو اللہ رب العالمین لوگوں کے دل بدلتا ہے، لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف راغب کرتا ہے، لوگوں کے دلوں میں اپنا خوف بٹھاتا ہے، لوگوں کے دلوں میں فرائض کی اہمیت بٹھاتا ہے، لوگوں کے دلوں میں جنت کا شوق بیٹھالتا ہے، اور لوگوں کے دلوں میں اللہ رب العالمین جہنم کا خوف بٹھاتا ہے. تبھی لوگ نیک عمل کی طرف سبقت کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں نیک عمل کرنے کے لیے. اور حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام لوگوں کے دل یہ اللہ رب العالمین کی دو انگلیوں کے درمیان ہیں، یقلبها حیث شاء، اور اللہ رب العالمین لوگوں کے دلوں کو جدھر چاہتا ہے پھیر دیتا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے اللہ رب العالمین سے دعا کیا کرتے تھے کہ یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، اے دلوں کے پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے. یا مقلب القلوب قلب قلوبنا علی دینک، کہ اے دلوں کے پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنے دین کی طرف پھیر دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے یہ توفیق طلب کیا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ
बड़ी मशहूर और अहम दुआ हमें सिखाई है कि अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िआ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न हलालन तय्यिबा। ए अल्लाह, मैं तुझसे सवाल करता हूँ इल्मन नाफ़िआ, ऐसे इल्म का सवाल करता हूँ जो नफ़ा बख्श हो। और नफ़ा बख्श इल्म वही होता है कि जिसको इंसान इसलिए हासिल करे कि हम इसको हासिल करने के बाद इस पर अमल करेंगे। कोई चीज़ हमें मालूम होगी तो हम उस पर अमल करेंगे, और इल्म की मंजिल दर हकीकत अमल है। अगर इल्म हासिल करने के बाद उस पर अमल न हो तो वो इल्म बेसूद है, बेकार है, वो इल्म किसी काम का नहीं है। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दुआ सिखलाई, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िआ व अमलन मुतक़ब्बला। और ए अल्लाह, हम ऐसे अमल का तुझसे सवाल करते हैं, अल्लाह तो हमें ऐसे अमल की तौफीक दे कि जो अमल अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में कबूल हो। और उसी अमल की अहमियत, हम अमल करें और हमारा अमल पहले आसमान से भी ऊपर न जाए, दुनिया ही में रह जाए, और ऐसा अमल हो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको आखिरत में हमारे मुंह पर मार दे, तो ऐसे अमल का कोई फ़ायदा नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से तौफीक तलब करते थे, व अमलन मुतक़ब्बला, ए अल्लाह इस बात की तौफीक दे कि मैं ऐसा अमल कर सकूं कि जो अमल तेरी बारगाह में कबूल हो। इब्राहीम और इस्माईल अलैहिस्सलाम दोनों खाने काबा की तामीर कर रहे थे, इतनी अजीम खिदमत अंजाम दे रहे थे, अल्लाह के हुक्म पर अल्लाह का घर बना रहे थे, और वहाँ पर उनको कोई देखने वाला भी नहीं था कि रिया का भी शुबा हो कि किसी को दिखाने के लिए काम किया जा रहा है। वो खिदमत अंजाम दे रहे थे, घर बना रहे थे, खाने काबा की तामीर कर रहे थे, और दुआ करते जा रहे थे, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। ए अल्लाह, हमसे ये खिदमत कबूल कर ले, हमारे इस अमल को कबूल कर ले, इसलिए कि ए अल्लाह, तू सुनने वाला है और जानने वाला है। हम किस मकसद से इस घर की तामीर कर रहे हैं, ए अल्लाह, इस मकसद को तू बखूबी जानता है, हमारे दिलों के हाल को जानता है। ए अल्लाह, इसलिए हमारे इस अमल को और हमारी इस खिदमत को कबूल फरमा। व अमलन मुतक़ब्बला, हम अल्लाह से दुआ करते हैं, व रिज़्क़न हलालन तय्यिबा, और ए अल्लाह, मुझे हलाल और पाकीज़ा रिज़्क़ की तौफीक दे कि हम हलाल और पाकीज़ा रिज़्क़ कमा सकें। इस दुनिया के अंदर इंसान अपनी परवरिश के लिए, बाल बच्चों की परवरिश के लिए, बच्चों की परवरिश के लिए कमाता है, मेहनत करता है, लेकिन असल ये है कि वो जो मेहनत कर रहा है वो मेहनत उसकी हलाल की है या हराम की है। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी को हलाल कमाई की तौफीक अता फरमा दे तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की बहुत बड़ी इनायत है, अल्लाह रब्बुल आलमीन का अज़ीम तोहफ़ा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी को हलाल कमाने की तौफीक अता फरमा दे। तो ये बड़ी ही जामे दुआ है, हमें ये दुआ अल्लाह रब्बुल आलमीन से बकसरत करते रहना चाहिए कि हमें अच्छे और नेक अमल की तौफीक मिले। इसी तरह से आप देखें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी मशहूर दुआ जो कुरान करीम के अंदर मौजूद है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ किया करते थे कि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। ए अल्लाह, तो हमें इस दुनिया में बेहतरी अता फरमा। तो दुनिया बेहतर बनाने का मतलब ये है कि दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा नेक अमल की तौफीक मिलती रहे, ये बेहतर दुनिया का मतलब है। आज हमारे यहाँ मेयार बदल गया है, दुनिया की होड़ है, मादियत परस्ती है, हर कोई फिक्रमंद है कि हमारा घर बार कैसे चलेगा, हर कोई फिक्रमंद है कि हमारे घर का मियार अच्छा हो जाए, हर कोई फिक्रमंद है कि हमारे बच्चे का कैरियर अच्छा हो जाए, उसका मुस्तकबिल अच्छा हो जाए, उसका फ्यूचर अच्छा हो जाए। हर कोई इस बात का फिक्रमंद है, अच्छी बात है, फिक्र होनी भी चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिक्र की है, सहाबा इकराम ने फिक्र की है, लेकिन जहाँ इस फिक्र के अंदर हवस घुस जाए, हवस आ जाए,
لالچ آ جائے، دنیا کے کاموں میں انسان ایک دوسرے سے بھاگنے لگے اور آخرت کے کاموں کا پتہ نہ ہو، عمل صالح کا پتہ نہ ہو، تب جا کر یہ دنیا کی فکر ہمارے لیے وبال جان بن جائے۔ اس لیے کہ دنیا کی فکر پر کہیں زیادہ مقدم ہمارے یہاں آخرت کی فکر ہونی چاہیے، اللہ رب العالمین کے یہاں کامیابی کی فکر ہونی چاہیے۔ تو آئیے دیکھیے، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورۃ الحدید کی آیت کریمہ پڑھی۔ اللہ رب العالمین اس میں فرماتا ہے سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها كعرض السماء والارض اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ۔ اللہ فرماتا ہے سابقوا، آگے بڑھو، کمپٹیشن کرو، مقابلہ کرو۔ کس میں مقابلہ کرو؟ اللہ رب العالمین کی جنت کی طرف مقابلہ کرو، اللہ رب العالمین کی مغفرت کو لینے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ اللہ فرماتا ہے کہ جس جنت کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے، اور اللہ رب العالمین نے جس جنت کو تیار کیا ہے اللہ پر ایمان لانے والوں کے لیے اور اللہ کے رسول پر ایمان لانے والوں کے لیے، اللہ رب العالمین نے یہ جنت تیار کی۔ اللہ فرماتا ہے ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، یعنی جس کو یہ توفیق مل جائے کہ وہ نیک عمل میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہا ہے، ایک دوسرے سے آگے جانے کی کوشش کر رہا ہے، اگر کسی کو اس بات کی توفیق مل جائے تو یقیناً یہ اللہ رب العالمین کا اس کے اوپر خاص کرم ہے، اس پر اللہ رب العالمین کا خاص کرم ہے، خاص فضل ہے، اور اللہ رب العالمین یہ کرم، یہ فضل جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ رب العالمین بڑے فضل والا ہے۔ توفیق کا معاملہ بڑا عجیب ہے، آپ دیکھیں توفیق یہ ہر کسی کو نہیں ملتی۔ آپ غور کریں کہ دنیا کے اندر انسان کتنے بڑے بڑے کام کرتا ہے، ایک انسان دنیا کے اندر بڑی محنت والے کام کرتا ہے، دن بھر دھوپ میں کھڑا رہے گا، مزدوری کرے گا، کھیت پر چلا جائے گا، وہاں پر پھاوڑے چلائے گا، کام کرے گا، محنت کرے گا، بیلوں کے ساتھ خود بھی انہی کی طرح جٹا رہتا ہے، کد و کاوش کرتا ہے۔ فیکٹری میں آپ دیکھ لیجئے ایک مسلمان مزدور بڑی محنت کر رہا ہے، بورے اٹھا اٹھا کر لا رہا ہے، کوئی رکشہ چلا رہا ہے، ہر طرح کی محنت آپ کر دیکھیے وہ کر رہا ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ اسے 4 رکعت نماز کی توفیق نہیں مل رہی۔ کتنی محنت ہے 4 رکعت نماز میں، آپ بتائیے کتنی محنت کرنی پڑے گی انسان کو؟ وہ بھی اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی آسانی فراہم کی ہے کہ اگر کوئی شخص کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، قیام کی سکت نہیں اس کے اندر، بیٹھ کر نماز پڑھے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا لیٹ کر پڑھے، لیٹ کر بھی نہیں پڑھ سکتا تو پھر اشاروں سے نماز پڑھے، لیکن نماز ضرور پڑھے۔ تو جس نماز کی اتنی اہمیت ہے آپ دیکھیے، اس کو بڑی آسانی سے انسان چھوڑ دے رہا ہے، اس سے کہیں زیادہ محنت والے کام وہ کر رہا ہے، لیکن 4 رکعت 2 رکعت اور 3 رکعت نماز پڑھنے کی اس کو توفیق نہیں مل رہی۔ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ مسجد کے پاس پڑوس میں رہنے والے لوگ اذان ہوتی ہے، مسجد کے بغل سے اٹھ کر عین نماز کے وقت بازار میں آتے ہیں، آ کر گھنٹوں باتیں کرتے ہیں، لیکن گھر کے بغل میں ان کو مسجد میں جانے کی توفیق نہیں ملی، کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها، کہ اللہ رب العالمین کے یہاں زمین کے اندر سب سے محبوب اور پیاری جگہ مسجد ہے، اور سب سے بری جگہ جو شیطان کا اڈا ہے وہ بازار ہے۔ لہذا بازار جاؤ تجارت کے لیے، ضرورت کے لیے، اپنی ضرورت کے لیے بازار میں بیٹھو، دکان پہ بیٹھنے بازار میں بیٹھو، ورنہ کوشش یہ کرو کہ ہمارا وقت مسجد میں گزرے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے شخص کو اللہ رب العالمین اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا کہ جس کا دل مسجد سے معلق رہتا ہے، مسجد سے لٹکا رہتا ہے، ایسے شخص کو اللہ رب العالمین عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ آپ دیکھیں کہ بے توفیقی کا یہ عالم ہے کہ مسجد کے بغل سے اٹھ کر بازار چلا آیا، مسجد کے دروازے سے سامنے سے گزر کر بازار چلا آیا، دوسرے کام میں مشغول ہو گیا، لیکن اس کو اللہ رب العالمین کی
عبادت کی توفیق نہیں ملی۔ تو توفیق کا معاملہ بڑا عجیب و غریب ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں ہم لوگ پانچوں وقت کی نماز میں دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین سے، اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ ضروری نہیں ہے کہ ایک شخص مسلمان ہے، کلمہ گو ہے تو اس کو سیدھا راستہ بھی ملا ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، اور ان لوگوں کا سیدھا راستہ کہ جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ اور وہ راستہ کس کا ہے؟ صحابہ کرام کا راستہ ہے، تابعین کا راستہ ہے، بزرگان دین کا راستہ ہے، جو سیدھے راستے پر چلتے تھے اور جو نمازوں کی اتنی پابندی کرتے تھے۔ آپ دیکھ لیجئے سلف کی بعض خواتین کا معاملہ یہ تھا، ہمارے بزرگوں کی بعض خواتین کا معاملہ یہ تھا کہ ان کے مرد تو گھر کے باہر رہا کرتے تھے، کسی کام سے چلے گئے یا جہاد وغیرہ میں چلے گئے تو گھر کے باہر چلے گئے، تو کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ خواتین اپنے بچوں کو لے کر گھر میں اکیلے رہتی تھی مرد کے بغیر۔ تو بعض خواتین کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے چونکہ شوہر گھر میں نہیں رہتے تھے تو فجر کی جب نماز ہوتی تھی تو اگر 10 سال کا بچہ ہے تو والدہ اپنے بچے کو مسجد لے جاتی تھی اور وہاں جو ہے مسجد میں نماز پڑھواتی تھی اور خود جو ہے بچے کے انتظار میں باہر کھڑی رہتی کہ بچہ نماز پڑھ کر آئے تو ہم اس کو گھر لے کر جائیں۔ دنیا بہت آگے نکل چکی ہے، بڑی ترقی ہوئی دنیا میں اور ہم لوگ بہت آگے بڑھتے جا رہے ہیں، تعلیمی لیول بھی کافی آگے بڑھا ہے۔ آپ دیکھیں روڈوں پر، سڑکوں پر آپ دیکھیں صبح 7 بجے دیکھ لیں، 7:30 بجے دیکھ لیں، 8 بجے دیکھ لیں، 9 بجے دیکھ لیں آپ کہ پیرنٹس جو ہے اپنے بچوں کو لے کر کھڑے ہیں روڈ کے کنارے، ان کا بیگ لیے ہیں، تھرمس لیے ہیں، بچہ کھڑا ہے، کیوں کھڑا ہے؟ اسکول جانے کے۔ اور یہ ایک اچھی چیز ہے، ہونا چاہیے ایسا، لیکن کیا آپ نے اپنے بچوں کی نماز کی بھی اتنی فکر کی ہے؟ بچہ آپ کا 7 سال کا ہے تو اس سے آپ نے کہا کہ نہیں کہ بیٹا فجر کی نماز پڑھا کرو، یا 10 سال کا ہو گیا تو کبھی آپ اس کو مارتے ہیں کہ نماز کی پابندی کیا کرو؟ آپ دیکھیں کتنی فکر ہے ہمیں دنیا کی تعلیم کی اور کتنی فکر ہے بچوں کے فیوچر کی، اور وہ فیوچر جس کی انتہا 60-65 سال ہے، 60-65 سال ہے، اور یہ بھی کوئی حتمی نہیں، بچے کا جنازہ باپ کے کندھے پر اٹھتا ہے، معصوم بچے مرتے ہیں، نوجوان مرتے ہیں، پورے کا پورا خاندان مر جاتا ہے، اور 60-65 سال تو ایک عام عمر بتائی جاتی ہے۔ یہ فیوچر 60-65 سال پر جا کر ختم ہو جائے گا۔ اس فیوچر کی اتنی فکر ہے کہ ہر ماں باپ جو ہے اپنے بچے کو صبح اسکول بھیجنے کے لیے پریشان رہتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں وہ مستقبل، وہ فیوچر جو آئے گا لیکن کبھی ختم نہیں ہوگا، اس کی ہمیں اور آپ کو کتنی فکر ہے۔ آپ دیکھیں یہ توفیق کا معاملہ ہے، اور یہ ساری چیزیں منحصر ہیں اللہ رب العالمین کی توفیق پر، اور اللہ فرماتا ہے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، جنت کی طرف لپکنے کی اگر توفیق مل جائے تو یہ اللہ کا فضل ہے، ہر کسی کو نہیں ملتی۔ نماز پڑھنے کی توفیق مل جائے یہ اللہ رب العالمین کی مہربانی ہے، نیکی کے کاموں میں سبقت ملنے کی توفیق مل جائے یہ اللہ رب العالمین کی مہربانی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اللہ رب العالمین کی جنت کی طرف لپکیں، نیک عمل کی طرف لپکیں، عمل صالح کی طرف لپکیں اور ایک دوسرے سے سبقت لے جائیں۔ اللہ رب العالمین سورۃ المطففین کے اندر فرماتا ہے یسقون من رحیق مختوم، جنتیوں کو شراب پلائی جائے گی، الرحیق بڑی پاکیزہ شراب، المختوم جو سیل پیک ہوگی۔ اللہ فرماتا ہے ختامہ مسک، جس پر جو سیل ہوگی، مہر ہوگی، وہ مشک کی ہوگی۔ آگے اللہ کہتا ہے وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، اس چیز میں کمپٹیشن کرنے والوں کو کمپٹیشن کرنا چاہیے، آگے بڑھنے والوں کو آگے بڑھنا چاہیے۔ آپ دیکھیں اللہ نے فرمایا کہ اس چیز میں یعنی جنت کے حصول کے لیے جو لوگ کمپٹیشن کرنا چاہتے ہیں ان کو کمپٹیشن کرنا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے۔ انہی سب آیتوں پر عمل کرتے ہوئے آپ دیکھیں
کہ غریب صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہم میں سے پیسے والے ہیں وہ صدقہ کر رہے ہیں، خیرات کر رہے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں، جب دل کرتا ہے عمرہ کر لیتے ہیں، جب دل کرتا ہے اللہ رب العالمین کے راستے میں خوب خوب خرچ کر کے بڑی بڑی نیکیاں کما لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی ہم تو مفلس ہیں، ہم ٹھہرے قلاش، ہم کہاں سے ان کی نیکیاں حاصل کریں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ بھائی تم سبحان اللہ کہہ لیا کرو، یہ بھی صدقہ ہے، الحمدللہ کہہ لیا کرو، یہ بھی صدقہ ہے، اللہ اکبر کہہ لیا کرو، یہ بھی صدقہ ہے۔ اللہ کے نبی نے وہ صحابہ کرام کو، غریب صحابہ کرام کو یہ بتا دیا۔ اب آپ دیکھیں امیر صحابہ کرام کہیں سے بھاگ گئے، ان کو پتہ چل گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابہ کرام کو تسبیح بتلائی۔ اب وہ امیر صحابہ کرام وہ کہاں نیکی میں پیچھے رہنے والے، وہ بھی وہی تسبیح کرنے لگے۔ اب بیچارے غریب پھر پریشان ہو گئے اور پھر آئے اللہ کے نبی کے پاس اور کہنے لگے اللہ کے نبی، وہ جو امیر صحابہ کرام ہے وہ بھی یہ تسبیح جان کے جو آپ نے ہمیں بتلائی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب میں کچھ نہیں کر سکتا، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی مہربانی ہے، اللہ رب العالمین جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ یہ آپ دیکھیں، یہ صحابہ کرام کے یہاں نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی توقع۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ بحرین سے بہت زیادہ مال لائے۔ صبح ہوئی تو دیکھا کہ صحابہ کرام کے چہرے حشاش بشاش، سب کے چہرے پہ رونق، سب خوش ہو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عبیدہ بن جراح سے کہا کہ لگتا ہے تم کو بہت زیادہ مال ملا ہے۔ ابو عبیدہ بن جراح نے کہا کہ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں بحرین سے بہت زیادہ مال لے کر آیا ہوں، اور صحابہ کرام اس لیے خوش تھے کہ اب یہ مال ہم میں تقسیم ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بشارت سنائی کہ تم خوب خوش رہو، مال آپس میں تقسیم کرو، اچھی بات ہے، لیکن اے میرے صحابہ کرام یہ بات اچھی طرح سے جانو کہ مجھے اس بات کا خوف نہیں ہے کہ تم دنیا کے اندر فقیر بن جاؤ گے، قلاش بن جاؤ گے، مجھے اس بات کا خوف نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین تم کو مال نہیں دے گا، لیکن مجھے خوف اس بات کا ہے کہ کہیں دنیا تم پر کشادہ نہ کر دی جائے آگے چل کر، اور دنیا کے کاموں میں ایک دوسرے سے تم سبقت لے جانے لگو، اور اس طرح سے تم کمپٹیشن کرو جس طرح سے پہلے لوگ کر کے چلے گئے۔ یہود و نصارہ دنیا کے کاموں میں ایک دوسرے سے کمپٹیشن کرتے تھے، ہمیں اس بات کا خوف ہے، اور پھر دنیا نے ان کو ہلاک کر دیا تو ہمیں خوف ہے کہ کہیں یہ دنیا تم کو نہ ہلاک کر دے۔ اس لیے دیکھو، مال کا استعمال ضرور کرو، مال سے خوش ضرور ہو، مال کی بھی بڑی ضرورت ہے، لیکن یہ مال تمہاری زندگی کا مقصد نہ بن جائے کہ بس اسی لیے جینے لگو۔ اصل یہ ہے کہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، سبقت لے جانے کی کوشش کرو۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں سے پوچھا کہ من اصبح منکم اليوم صائما، تم میں سے آج کس نے نفلی روزہ رکھا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا انا۔ پھر اللہ کے نبی نے پوچھا کہ من اطعم منکم اليوم مسکینا، تم میں سے آج کس نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ ابو بکر نے کہا کہ میں نے۔ پھر اللہ کے نبی نے پوچھا من تبع منکم اليوم جنازۃ، تم میں سے آج کون جنازے میں شریک ہوا ہے؟ ابو بکر نے کہا کہ میں شریک ہوا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے آج کس نے من عاد منکم اليوم مریضا، تم میں سے آج کس نے کسی مریض کا حال چال پوچھا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے پوچھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجتمعنا فی امرئ الا دخل الجنہ، یہ چار باتیں جس کے اندر ایک دن میں جمع ہو جائیں اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں ضرور داخل کرے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ صحابہ کرام میں ان کاموں میں سب سے زیادہ سبقت لے جانے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جن کے بارے میں ایک مرتبہ حضرت عمر نے قسم کھا لی تھی کہ اللہ کے نبی نے ایک موقع پر خرچ کرنے کا اعلان کیا، سب لوگ اپنے اپنے گھر سے لے آئے اپنی طاقت کے مطابق۔ ابو بکر، حضرت عمر سب سے پہلے، حضرت عمر اپنے گھر کا آدھا مال لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور
انہیں ایسا لگ رہا تھا کہ آج سب سے زیادہ میں خرچ کروں گا اللہ کے راستے. اللہ کے نبی نے پوچھا کہ اے عمر گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ کہا اللہ کے نبی آدھا لے کر آیا ہوں, آدھا چھوڑ کر آیا ہوں گھر والوں. اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے گھر کا پورا مال لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا ہوں, لے آئے اپنے گھر کا پورا مال لے کر آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ما ابقیت لأہلک یا ابا بکر, اے ابو بکر تم نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو چھوڑا, سب کچھ میں لے آیا ہوں, بس اللہ اور اس کے رسول کی محبت. حضرت عمر نے وہاں پر قسم کھا لی کہ واللہ لا اسابقک ابدا, اے ابو بکر اللہ کی قسم میں آپ سے آگے کبھی نہیں جا سکتا. مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ آج میں چلا جاتا آپ سے آگے, لیکن ایسا لگتا ہے کہ میں آپ سے آگے کبھی نہیں جاتا. تو اس طرح سے آپ دیکھیں صحابہ کرام بھلائی کے کاموں میں, نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جایا کرتے تھے. اللہ رب العالمین نے کئی ایک آیات میں اس کا ذکر فرمایا ہے. اللہ رب العالمین نے سورۃ المومنون کے شروع میں ذکر فرمایا کہ مومنوں کی بعض صفات کا اللہ نے ذکر فرمایا. اس کے بعد کہتا ہے کہ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون, کہ مومنوں کا معاملہ تو یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرتے ہیں, دیتے ہیں, اور پھر بھی ان کے دل ڈرے رہتے ہیں کہ یہ صدقہ اللہ رب العالمین کے یہاں آیا قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا. وجلۃ انہم الی ربہم راجعون, اس بات سے وہ ڈرے رہتے ہیں کہ ہمیں اپنے رب کی طرف واپس جانا ہے, اللہ رب العالمین کے پاس جانا ہے, اور وہاں جا کر ہمیں اس صدقے کا بدلہ ملے گا. تو اللہ رب العالمین اس صدقے کو قبول کر لے تو بہتر. اس بات سے ان کے دل ڈرے رہتے تھے. اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون, اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ یہی لوگ ہیں جو بھلائی کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں, وہم لہا سابقون, اور ان بھلائی کے کاموں میں سبقت لے جاتے ہیں, ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں, سبقت لے جاتے ہیں بھلائی کے کاموں. آپ دیکھیں یہاں پر بھی اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا کہ زندگی کا مقصد کیا ہونا چاہیے, کہ نیک عمل میں سبقت. اور سورۃ الملک کے شروع میں تو اللہ رب العالمین نے زندگی اور موت کا مقصد ہی یہی بیان فرمایا ہے کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, کہ اللہ رب العالمین نے موت و حیات کو پیدا کیا, موت اور زندگی کو پیدا کیا, لیبلوکم ایکم احسن عملا, تاکہ وہ آزمائے کہ تم میں سے کون سب سے اچھا عمل کرنے والا, کون نیک عمل میں آگے بڑھنے والا ہے. اللہ رب العالمین نے اسی لیے زندگی کو پیدا کیا اور اسی لیے موت بنائی ہے اللہ رب العالمین نے, کہ کون اس دنیا کے اندر نیک عمل کرتا ہے اور نیک عمل میں سبقت لے جاتا ہے. تو میرے بھائیوں, یہ آیات ہیں اور احادیث ہیں جن کی روشنی میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں اس دنیا کے اندر جینا چاہیے تو اس مقصد سے کہ ہم نیک عمل میں آگے بڑھیں, اور نیک عمل کی توفیق دینے والا یہ اللہ رب العالمین ہے. تو ہمیں اور آپ کو یہ فکر ہونی چاہیے کہ ہم وہ دعائیں زیادہ سے زیادہ کریں کہ جن میں نیک عمل کی توفیق مانگی گئی. جیسا کہ صحابی کا ہاتھ پکڑ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اے معاذ, تم نماز کے بعد یہ دعا پڑھنا نہ بھولنا کہ میں تم سے بڑی محبت کرتا ہوں اور تم بھی مجھ سے محبت کرتے ہو. تو میں تم کو ایک دعا بتا رہا ہوں جس کو نماز کے بعد پڑھنا کبھی نہ بھولنا. رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتی, اے اللہ میری مدد فرما کہ میں تیرے شکر پر اور تیری اچھی عبادت پر میں تجھ سے مدد طلب کروں اور مجھے اس بات کی توفیق مل سکے, اچھی عبادت کی مجھے توفیق مل سکے. اے اللہ تو ہمیں اس بات پر, اے اللہ تو ہماری اس بات پر میری مدد فرما. اور اسی طرح سے گھر میں مال و دولت میں برکت کے لیے اگر آپ کو اللہ رب العالمین سے دعا کرنی ہے تو بڑی ہی جامع دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہے کہ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی,
یہ دعا بڑی جامع ہے، دوران وضو بھی یہ نماز پڑھ سکتے ہیں، یہ دعا پڑھ سکتے ہیں، اور اسی طرح سے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اور اسی طرح سے گھر میں مسجد میں یہ دعا زیادہ سے زیادہ آپ پڑھ سکتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے گھر میں کشادگی عطا فرما، ہمارے مال و دولت میں کشادگی عطا فرما، اور ہمارے گھروں میں برکت عطا فرما۔ تو یہ دعائیں اللہ رب العالمین سے زیادہ سے زیادہ کرتے رہنا چاہیے تاکہ اللہ رب العالمین ہمیں بھلائی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور عبادت پر استقامت عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحابہ کرام کے منہج کے مطابق قرآن و سنت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ جن بھائیوں نے دعا کی گزارش کی ہے اور جنہوں نے دعا کی گزارش نہیں کی ہے ان کی تمام جائز تمناؤں کو قبول فرما۔ اگر وہ بیمار ہیں تو انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما، اے اللہ بوڑھے لوگوں پر رحم فرما، اے اللہ ہمارے بچوں پر رحم فرما، اے اللہ بالخصوص نومولود بچوں پر رحم فرما، اے اللہ تمام مسلمانان عالم پر رحم فرما، اے اللہ بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرما۔ اے اللہ جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھ، ایمان کی حالت میں رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان کی حالت میں ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔